چکن کی بہت ساری چیزیں، اس کی جو فیڈ ہے اس کے اوپر بھی بہت کنٹروورسی ہے. اس کو جو انجیکشنز دیے جاتے ہیں، اس کو جو گروتھ ہارمونز دیے جاتے ہیں جلدی بڑا کرنے کے لیے، اس کا گوشت بڑھانے کے لیے. اب جی جتنے بھی یہ چینز ہیں، آپ دیکھیں ان کی ہڈیاں بڑی ڈھیلی سی، بڑی جی جی باریک ہڈیاں ہوتی ہیں، گوشت بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی تو یہ سب چیزیں یقینی طور پہ انجینئرڈ ہیں نا، جی کہیں جی نہ کہیں اس کو انجینئر کیا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے. تیار کیا گیا. جب یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے تو پھر یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا. دیسی مرغی لیں، دیسی مرغی کا بھی یہ احتیاط رکھنی ہے کہ وہ بھی فارمی فیڈ کے اوپر نہ ہو. لوکل فیڈ مطلب اس نے چگا ہو ادھر ادھر چگا سے. ہو، اس کو گندم ڈال دیں، اس کو جو ڈال کوئی دیں، اس جات کو روٹی تو فارمی فیڈ تو بات تو وہی ہوگی پھر. وہی بات ہوگی، اس میں جو غلاظتیں ڈلی ہوئی ہیں وہ جی اس جی میں بھی آ جائیں گی. جی. تو اس لیے چکن کو بہت زیادہ محتاط ہو کے استعمال ایک کیجیے. اور دوست ہے ہمارے، انہوں نے کہا کہ یار غلاظتیں ہی چکن کھا رہا ہوتا تو پھر چکن بیمار بھی ہوتا تو پھر وہ گروتھ کیسے ہوتی ہے اس کی. اگر اتنا ہی اس کے جو فیڈ ہے اتنی ہی گندی ہوتی تو اس کو وہ تو افیکٹ کرتی، وہ خراب ہوتی، وہ تو بیمار ہو جاتی، وہ تو تو پتہ کون چلتا ہے. سی آپ مجھے بتائیے، فارمی مرغی بیچاری تو تو سانس ٹھیک سے نہیں بیمار ہی لے ہے، سکتے، وہ تو آلریڈی شکل سے ہی بیماری ہے. بیمار ہے. اچھا وہ تو نہ بیچاری کھڑی ہو کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، نہ سکتی، چل سکتی ہے، نہ نہ کچھ اس بھاگ کا. سکتی ہے، ہاں نہ اڑ سکتی ہے. وہ ہاں. تو بس اور یہ بے بھی نہیں پتا کہ وہ چکن جو ہے وہ از اٹ میل اور فیمیل، اٹس جسٹ چکن. چکن، کوئی اس کے جینڈر کوئی ہی نہیں جینڈر ہے، ہی نہیں ہے، جینڈر ہی ٹھیک نہیں ہے. ہے. تو وہ جینڈر ڈسکریمنیشن سے جسم پاک ہو گئے. ہاں ہاں تو ہاں یہ سب بالکل. چیزیں وہ ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. خود دیکھنا تو چاہیے. اس کو جو گروتھ ہارمونز ان اپروپریٹ گروتھ ہارمونز کسی اس کو دیا تو جو وہ کھائیں گے، تمہاری جو نوجوان نسل جو ہے وہ ڈی شیپ جو ہو رہی ہے، وہ عجیب قسم کی ان کی باڈی ہے اب اور دیکھیے لیتھارجک اور لیزی لیتھارجک اور ہے. سارا کچھ.